Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے پوچھے. لوگوں نے ہماری نشانیوں کو ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. ہم نے ایک زبردست قدرت والے کی مانند ان کی گرفت کی. تو کیا تم میں سے جو منکر ہیں وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے، یا یہ کہ تمہارے پاس آسمانی کتاب میں کوئی پروانہ مل گیا ہے بچنے کا، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا مجمع ہے جو بدلہ لینے والا ہے. ان قریب یہ مجمع شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا. بلکہ قیامت ان کا وعدے کا وقت ہے، اور قیامت ایک بڑی آفت اور بہت کڑوی چیز ہے. گزشتہ آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ قوم نے جب لوط علیہ السلام کا انکار کیا اور بری طرح سے بے حیائی خباثت میں ملوث ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کیا. وہ سب کے سب ہلاک ہوئے. صبح کے وقت میں عذاب آیا اور یہ عذاب اللہ رب العزت نے عبرت اور نشانی کے طور پر بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کا واقعہ پڑھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں. اب اس کے بعد فرعون کے جو ماتحت تھے ان کا، اور فرعون کے ہاں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کا ذکر. دو نبی تو بہت مشہور رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اس کے علاوہ اور بھی جو ڈرانے والے تھے فرعون کے ہاں، فرعون کے ماننے والوں کو، وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن معاملہ یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، یا جس ڈرانے والے نبی نے کو ڈرایا، دونوں نے اللہ کی تمام آیتوں کا، اس کے تمام احکام کا انکار کر دیا. ابھی کون سی چیزیں تھیں جن کا انہوں نے انکار کیا؟ آیات سے مراد احکام لیے جائیں تو عمومی طور پر جتنے بھی کھلے طور پر برائیاں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. وہ یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو نصیحت کی وہ یہی کی اپنی قوم کو شرک مت کرنا،
چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، سود نہ کھانا، حرام مال نہ کھانا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، ناحق قتل کرنے کے لیے کسی کو بادشاہ کے دربار میں پیش مت کرنا، وغیرہ وغیرہ، ظلم مت کرنا۔ اس طرح تقریباً 9-10 احکامات ہوتے ہیں جو کھلے طور پر تمام امتوں کو اور تمام قوموں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا، وہ نصیحت۔ ویسے ہی اس قوم کو بھی، ان کے ہاں جادو وغیرہ بھی تھا، تو جادو وغیرہ کا بھی حکم ہے کہ جادو وغیرہ سے تم بچو، جادو توڑ کے ایسا مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو احکام کے تعلق سے بات ہے۔ دوسرے کہ 9 معجزے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، اور ان 9 معجزوں کا انکار فرعون اور اس کے ماننے والوں نے کیا۔ 2 معجزے تو کھلے طور پر تھے جو اللہ رب العزت نے نبوت کے طور یہ وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک تو ید بیضا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ایسے بغل میں کرتے، اس کے بعد جب اس کو نکالتے تو نہایت چمکدار، روشن اور ایسا کہ دیدہ زیب کہ اس کی طرف نگاہ جائے تو بس ہٹے ہی نہ، اور پورا کہہ لیجیے کہ جیسے کمرہ ہے اس ایک بلب کی وجہ سے منور ہو گیا، ایسے ہی ید بیضا سے پورا منور ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ نے یہ معجزہ اور نشانی دی، اس کا بھی انکار کر دیا فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی لاٹھی کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی کی شکل میں ایک ڈنڈا رہتا، اور جب اسے پھینک دیتے تو فوراً وہ کیا بن جاتا؟ سانپ بن جاتا۔ تو وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو فرعون اور فرعون کے جو ماتحتین تھے ان سب نے اسے جادو قرار دیا، کیونکہ ان کے ہاں جادو کا زور بہت زیادہ تھا۔ تو جب انہوں نے جادو قرار دے دیا تو اس کا مقابلہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے اپنے رسیوں سے، اپنے لاٹھیوں سے انہوں نے سانپ بنانا شروع کیے، تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ بعض مفسرین کے تحقیق کے مطابق تقریباً 3000 جادوگر تھے۔ تو 3000 اگر جادوگر تھے تو 3000 رسیاں اور 3000 لاٹھیاں، یعنی 6000 سانپ میدان میں دوڑ رہے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بتایا ہے کہ 70,000 تقریباً صرف جادوگر تھے۔ اگر 70,000 جادوگر تھے تو اس کا دگنا کر دیا جائے کہ 70 دونا 140، یعنی 1,40,000 سانپ رسیوں کے اور کیا بولتے ہیں لاٹھیوں کے میدان میں دوڑ رہے تھے۔ اگر کہیں پر 1,70,000 سانپ ڈال دیے جائیں تو ہاہاکار مچ جائے۔ کوئی جزیرہ ہے ایسا جہاں پر لوگ رہتے نہیں، بس چھوٹا سا ٹاپو ہے، شاید کہ 2 یا 3 کلومیٹر کا لمسم، وہ پورا جنگلوں سے بھرا، شاید اس کی کوئی ڈالی ہو، کوئی ڈال ایسے ہو جس پر سانپ نہ ہو۔ آپ ایک قدم سے دوسرا قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو سانپ ملے گا۔ اس لیے اس جزیرے پر نہ کسی کو بھیجا جاتا ہے اور نہ وہاں پر جانے کی کسی کو اجازت دی جاتی ہے۔ ہر قدم پر آپ کو وہاں پر سانپ ملیں گے اور ہر طرح کا سانپ ملے گا۔ اگر کسی میدان میں جہاں پر تماشا ہو رہا ہو اور مقابلے کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت مبارزت دے رکھی ہو اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے مطابق مقابلے کے لیے گئے ہوں اور 70,000 جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھا دیا ہو اور 1,40,000 سانپ میدان میں دوڑ رہے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر خوف و ہراس کا کیا عالم ہوگا۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مجمع کے سامنے ہم شکست کھا جائیں تو سارا کھیل ختم ہو جائے، اور ہم اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، پھر لوگ ہم کو جھوٹا اور دیگر تمام چیز کہنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے حبیب کی ڈھارس بندائی، قلنا، ہم نے کہا لا تخف، ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، کامیاب ہو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ان جادوگروں سے اور ان کے جادو کے کیا بولتا ہے سانپوں سے۔ بس اللہ نے جیسی حکم دیا کہ موسیٰ ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنا عصا ڈالا، اتنا بڑا اژدہا تھا کہ سارے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ فرعون کی طرف کہتے کہ بھاگا، وہ دوڑا تو فرعون تخت سے کودا، بھاگا، اس کے چوٹ بھی لگی وغیرہ وغیرہ۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اگر جادو ہوتا تو جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کرتے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، یہ معجزہ ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی جادوگر تھے اسی وقت انہوں نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم اسی وقت ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب فرعون کی کھلبلی مچی، ڈرا، ارے میری اجازت کے بغیر ان جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا۔ فوراً اس نے کہا لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر چڑھائیں، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو الٹا کاٹیں گے، پھر اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھائیں گے۔ یعنی یہ دردناک سزا اس نے متعین کی۔ تو انہوں نے بھی کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر ہمارا رب راضی ہے تو ہم یہ سزا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہمیں حق مل چکا ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جو انہوں نے معجزہ پیش کیا بالکل صحیح پیش کیا اور وہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے اس صداقت کا، اس سچائی کا اقرار کرتے ہیں اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دو معجزے تو یہ تھے۔ پھر اس کے بعد جب فرعون نہیں مان رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ قوم مان نہیں رہی ہے، ان کے اوپر عذاب پیش کیا۔ اللہ نے پے بپے ان کے اوپر عذاب بھیجا، ان کے اوپر عذاب بھیجا، کھٹمل کا عذاب، میڈک کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، اس کا عذاب، اس کا عذاب وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو ہے 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے دکھائی، اور ہر مرتبہ فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، اور اگر وہ عذاب ہٹا دے گا تو ہم فوراً آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور وہ عذاب ہٹ جاتا تو کہتا اب پتہ چلا کہ تم جادو کے زور پر یہ کرتے۔ 29 آیات بینات، 9 کھلی ہوئی نشانیوں کا انکار فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے کر دیا۔ تو یہ نشانی کے طور پر اگر مانے تو پھر یہ 9 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب انہوں نے سخت اس کا انکار کر دیا، نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ طاقتور، قوت والا، پاور والا، اقتدار والا جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو اس کے چنگل سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، تو میں تو طاقت والوں سے بھی زیادہ طاقت والا ہوں، میں حاکموں سے بڑا بھی حاکم ہوں، میں سب سے زیادہ قوت والا ہوں، اقتدار والا ہوں، پاور والا ہوں، میری طاقت کے آگے کسی کے بس نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، ہمارے سامنے مجال نہیں کہ وہ دم مار سکے۔ عزیز مقتدر، ہم نے ایک طاقتور، قوت والی ذات بن کر ہم نے اس کی گرفت کر لی۔ اب ذرا اے نبی ذرا دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کے انکار کرنے والے، آپ کے یہاں کے جو منکر ہیں، کیا یہ بہت زیادہ اچھے ہیں، دودھ کے دھلے ہیں، جن کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ کہ ان کے پہلے لوگوں پر عذاب آیا اور ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ان سے یہ بہتر ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے یہاں سے کوئی پروانہ لکھوا رکھا ہے کہ ہماری حفاظت ہوگی، ہم امن و امان میں رہیں گے، اللہ کے یہاں سے ہمارے اوپر انکار کرنے پر اور برائیاں کرنے پر، اللہ کے حق میں عدولی کرنے پر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا انہوں نے آسمانی کتابوں میں سے کہیں لکھوا لیا؟ یا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت طاقت والے ہیں، ہم تو ایک بڑی جمعیت والے ہیں، ہم ایک بڑی قوت والے ہیں، بڑے مجمع والے ہیں، بڑے لشکر والے ہیں، اور ہم انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟
تو ان سے کہہ دیجئے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جو مجمع ہے نا یہ منتشر ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کا لشکر دیکھا جو تقریباً 3000 کی تعداد میں آئے ہوئے تھے، تو نہیں 1000 کی تعداد میں جنگ بدر میں تھے، تو جب وہ آئے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد دیکھی اور مسلمانوں کی 313 لوگوں کی تعداد دیکھی تو سجدے میں گر گئے، اور اس پہاڑی پر رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوپڑی میں اللہ سے جو دعا شروع کی، رو رو کر آپ کے کندھے سے آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، اور آپ مسلسل اللہ سے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، اللہ کی دعائی دیتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی زبان اقدس سے یہاں تک نکلا کہ پروردگار اگر آج یہ مسلمان شکست کھا گئے، یہ مٹھی بھر جماعت شکست کھا گئی، تو پروردگار آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے مجھے آخری نبی بنایا، اب میرے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا اور سب کے سب شکست کھا جائیں گے تو تیرا نام لینے والا، تیری دہائی دینے والا، تیری ذات پر ایمان لانے والا پھر کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ پروردگار تو ان مٹھی بھر جماعت کو کامیاب، اللہ رب العزت نے خوشخبری دی کہ اے نبی اٹھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خوب اسرار کو دیکھا تو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، فرمایا کہ عرض کیا کہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے بہت اصرار کیا، آپ نے بہت مانگ لیا، اب بس کر دیجیے، اب بس کر دیجیے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے زرہ پہنی، اور اس کے بعد آپ اچھلتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی طرف آئے اور آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ مجمع شکست کھا جائے گا، کافروں کا یہ مجمع جو نظر آ رہا ہے یہ ان قریب اب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاتل کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ قتل ہوگا، اس جگہ قتل ہوگا، اس جگہ قتل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ 70 سردار قتل ہوئے تھے اور 70 جو ہے قید کیے گئے تھے، سب سردار قید کیے گئے تھے، چھوٹے موٹے لوگ نہیں۔ اس دن یہ کامیابی مسلمانوں کو ملی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ بل الساعۃ موعدہم، اے نبی صرف یہ عذاب ان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے جو عذاب کا وقت ہے، صحیح وقت ہے، وہ آخرت کا ہے۔ بل الساعۃ موعدہم، آخرت ان کا صحیح وقت ہے عذاب کا، اور آخرت بہت تیز آنے والی، بہت مصیبت والی اور بہت کڑوی اور بہت جلد آنے والی، لمحے بھر میں آ جانے والی۔ ان ساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہ، اللہ نے فرمایا کہ قیامت بس آنے ہی والی ہے اور ہم نے اسے چھپا رکھا ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی چیز ہو جائے گی۔ کہیں پر کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بالکل سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ اس کا وقت اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سا وقت ہوگا۔ کلمح البصر او اقرب، پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم وقت قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے، یعنی آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور ملا کر فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان جو دوری ہے بس ایسی۔ اب آپ بتائیے کتنی دوری؟ کوئی دوری نہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ کے اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد صرف قیامت آئے گی۔ قیامت دور نہیں، اب بہت جلد آنے والی۔ آج کل مفسرین نے اور اہل علم لوگوں نے جن کو قرآن پر بہت عبور حاصل ہے، انہوں نے بہت دور سے قرآن کا ایک کہہ لیجیے دور رس نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، جس میں سے دجال وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ 16ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ بیچ میں کہ اللہ کی مہربانی ہوگی،
15 پارے کے بعد کہا گیا ہے، 15 کے بعد کہا گیا ہے، اور ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان تقریباً 1500 سال کا فاصلہ رہا ہے، 200 سال کا یہ فاصلہ رہا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان کا تقریباً جو فاصلہ ہے وہ لم سم 1-1.5 ہزار کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1500 سال نہیں 600 سال 600 سال کا فاصلہ ہے نا، تقریباً 600 سال کا لمسم وہ اس سے کم ہی ہے، 571 سال بنتے ہیں۔ تو یہ فاصلہ تھا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1,500 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، ہے نا، 15ویں صدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1,500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، تو بڑی مقدار وہ 1500 سال ہے۔ بڑی مقدار کتنی ہے؟ 1500 سال۔ تو اگر ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا وقفہ مانا جائے 1500 سال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ 1500 سال گزر جائے، صرف 50 سال باقی، صرف 50 سال باقی، 50-60 سال۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر جو کیا گیا ہے، دجال کا ذکر 16ویں پارے میں کیا گیا ہے، آدھے قرآن کے بعد کیا گیا ہے۔ تو ایک پارے کو 100 سال کے اعتبار سے اگر مانا جائے تو 1500 سال 15 پارے گویا ہو گئے، اور 16واں پارہ جیسے شروع ہوتا ہے دجال کا ذکر ہوتا ہے۔ 16ویں صدی جیسے آئے گی دجال آ جائے گا اور دیگر لوگ آ جائیں گے، جو قیامت کی نشانیاں باقی ہیں وہ بھی آ جائیں گی، اس کے بعد قیامت۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی زیادہ اگر دیکھا جائے 100-200 سال، اب اس سے زیادہ دنیا کی زندگی باقی نہیں۔ باقی اللہ جتنا باقی رکھنا چاہے یہ تو اس کا ہے، وہ تو اس کا معاملہ ہے۔ تو بس قیامت کب آئے گی، بس کچھ نشانیاں بتا دی گئی، لیکن بس اتنا بتایا گیا کہ اچانک آئے گی، جیسے ہر انسان کو بتا دیا گیا موت آنی یقینی ہے، موت آ کر رہے گی، تم چاہے جہاں رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر پکڑے گی، سمجھو نہیں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بھاری برکم کیا بولتے ہیں کہ کشیدہ کاری والے محل میں ہو، جس میں پی او پی بھی کرائی گئی ہے، جس میں پتھر کے دروازے بنائے گئے، اس کے دروازے بنائے گئے، جہاں پر دروازوں کا نام نشان نہ ہو، کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ دروازہ کیسے کھلے گا، آپ اس طرح کے قلعوں میں بھی محفوظ رہے، موت آ کر آپ کو پکڑ کر رہے۔ تو سب کو معلوم ہے، ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ ہم کو مرنا ہے، ایک جوان کو بھی معلوم ہے ہم کو مرنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کو بھی معلوم ہے ہم کو مرنا ہے۔ اب کسی کی موت بچپن میں آ جاتی، کسی کی موت جوانی میں آ جاتی، کسی کی موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ اب یہ کس کو کتنی مہلت مل گئی، یہ اللہ کی طرف سے زندگی ملی تو موت یقینی ہے۔ اسی طرح جب دنیا قائم ہوئی تو قیامت یقینی ہے۔ اب وہ کب آئے گی اللہ نے اس کا وقت نہیں بتایا، نہ موت کا وقت بتایا، نہ پیدائش کا وقت بتایا، اور نہ قیامت کا وقت بتایا۔ بس اللہ نے کہا یہ میری طاقت ہے، میں جب چاہوں گا رسی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ کیا ہوا، گھر گئے، اچانک معلوم ہوا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، طبیعت خراب ہوئی، ابھی گھر سے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا پائے، 5 منٹ کے اندر خبر آ گئی، ارے یہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ارے تو ابھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کیا ہوا؟ بس وقت پورا، وقت نہیں بتایا گیا، بس اچانک چیز آ جاتی ہے۔ بس اس کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ آنے سے پہلے اس کا انتظام کر لو، اس کی تیاری کا۔ اللہ رب العزت قیامت کی تیاری کا اور ہم سب کو موقع عطا فرمائے، قیامت کی تیاری اللہ رب العزت ہم کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حساب کتاب اللہ آسان فرمائے، بلکہ ہم سب پر اتنا کرم فرمائے کہ بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔
سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ